बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज आखिरकार 21 दिन के बाद DGISI के तकर्री का जो मामला था वो तो हल हो चुका है, लेकिन जो मौजूदा DGISI हैं फैज़ हमीद साहब, उनकी जो है वो जो चार्ज है वो उनके पास आइंदा माह नवंबर 20 तक रहेगा। उसके बाद 21 नवंबर को जो आज DGISI नदीम अहमद अंजुम साहब, जिनका तकर्रुर वज़ीर आज़म ने किया है, वो चार्ज संभालेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे वो नए नाजरीन जिन्होंने आज हमारा चैनल ज्वाइन किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी प्रोग्राम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल जाए और वो आप प्रोग्राम देख सकें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 6 अक्टूबर को ISPR की जानिब से फ़ौज के अंदर तकर्रियों और तबादलों के हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसमें मौजूदा DGISI फैज़ हमीद साहब को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया था और उनकी जगह नदीम अहमद अंजुम को नया DGISI मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया था। लेकिन फिर हमने देखा कि ये मामला आहिस्ता आहिस्ता तनाज़े के हवाले होता गया। उस पर हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद मीडिया में भी ये बातें आना शुरू हुई। फिर हमने देखा कि सियासी जमातें, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी मरीम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद में खुलकर इस मामले पर बात की। आपको याद भी होगा कि ये मामला फिर जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन से होता हुआ यूट्यूब में जो हम जैसे लोग हैं प्रोग्राम करते हैं उन तक पहुंचा और उस पर खुलकर बात भी होती रही, सियासी मुदाखलत के हवाले से बात होती रही। और ये सियासी जमातें यूट्यूब के जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो न्यूज़ और तज्ज़ियों के चैनल हैं उस पर भी ये बात होती रही कि ये सारा सेटअप वज़ीर आज़म इमरान खान अपना जो आने वाले 5 साल हैं उसको सेव करने के लिए सारा सिस्टम जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसीलिए ही मुख्तलिफ वज़रा ने तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया टीम है उनकी जानिब से वाज़े तौर पर इस बात का तासुर दिया जाता रहा कि ये अख्तियार वज़ीर आज़म का है, DGISI की तकर्री का वो ही नोटिफिकेशन निकालेंगे। लेकिन इस सारे मामलात के ऊपर मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ राय देते रहे। कोई कहते रहे कि ये अख्तियार आर्मी चीफ का है, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और DGISI बराह रास्त आर्मी चीफ के अंडर नहीं आते, तो ये अख्तियार वज़ीर आज़म का है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। हुआ ये कि आज 26 अक्टूबर को शाम को तकरीबन 4:15 साढ़े 4 के दरमियान एक ख़बर जो है वो पहले 1-2 टेलीविज़न चैनल पर फिर बाद में गर्दिश करती रही, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से इस बारे में कोई जो है वो प्रेस रिलीज़ या 2-4 टिकर भी जारी नहीं किए गए। खबर ये थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर कोई जो है वो जानकारी नहीं थी, सिर्फ ये खबर चली। लेकिन तकरीबन कोई 5:30 बजे करीब ये खबर आ गई कि DGISI का तकर्रुर जो है वो वज़ीर आज़म ने कर दिया है और वो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हैं उनके दस्तखत से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो DGISI उनका तकर्रुर कर दिया गया है और 21 नवंबर को वो अपने ओहदे का चार्ज लेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें 2-4 चीज़ें इंतहाई वाज़े की गई जो उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। वो ये था कि उस प्रेस रिलीज में कहा गया कि वज़ारत दिफा की जानिब से एक समरी वज़ीर आज़म को भेजी गई थी और उस समरी में 3 नाम लेफ्टिनेंट जनरल्स के थे। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदगी में उन तीनों उम्मीदवारों से इंटरव्यू किए और उसके बाद जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया DGISI मुकर्रर कर दिया।
باقی 2 امیدوار کون سے تھے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کہی گئی، لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رہے، وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزارت دفاع کے حوالے سے سمری کی خبر آئی تھی کہ وہ سمری وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئی ہے، تو پنڈی کی طرف سے مختلف ٹی وی چینلز کو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ وزارت دفاع کی جانب سے ایسی کوئی سمری نہیں گئی، یعنی سیکریٹری دفاع کی جانب سے ایسی کوئی سمری وزیر اعظم آفس نہیں گئی۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس سارے معاملے کے اوپر فواد چودھری بھی بولتے رہے، قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے جو چیف وہپ ہیں عامر ڈوگر صاحب وہ بولتے رہے، دیگر لوگ بھی بولتے رہے، لیکن نہیں بولے تو صرف وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب اس سارے معاملے پر نہیں بولے۔ اور آپ کو یاد بھی ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میڈیا نمائندگان نے جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ایک لفظ کہے بغیر میڈیا کے کیمروں کی طرف دیکھا تک نہیں، اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اپنے دفتر کی طرف چلے گئے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر۔ تو اس کے بعد ایک خبر یہ بھی آئی تھی پنڈی کی طرف سے کہ آرمی چیف کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی امیدوار وزیر اعظم کو انٹرویو دینے نہیں جائے گا، یعنی لیفٹیننٹ جنرل رینک کے جو افسران ہیں، فوجی افسران، ان میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم آفس نہیں جائے گا، یعنی انہیں روک دیا گیا ہے۔ لیکن آج جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، اس پریس ریلیز اب ٹیلی ویژن چینلز پر چل بھی رہی ہیں، یعنی وہاں پنڈی سے اس کو رکوانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی، تو اس میں وہ ساری باتیں کی گئی ہیں جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ بیان کی۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے، یعنی وزیر اعظم نے ان کا جو چیف ایگزیکٹو کا اختیار ہے وہ استعمال کیا، یہ بڑی اچھی بات ہے، جمہوریت کے لیے اچھی بات ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ یہ اختیار تمام وزراء اعظم ماضی کے جو تھے ان کو بھی ملنا چاہیے تھا، اور جو اب آئیں گے اس ملک میں ان کو بھی ملنا چاہیے۔ لیکن یہاں جو سب سے بڑا اہم سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے یہ ساری صورتحال آرمی چیف کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے تھے، اس کے بعد ISPR نے جو پریس ریلیز جاری کی، اس ساری صورتحال کے اندر صرف آرمی چیف کے فیصلے کو ایک ہی فیس سیونگ ملی ہے کہ ان کا جو نامینیٹ افسر تھا لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب، انہیں ہی DGISI مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ان کی یہ بات تو مان لی ہے، لیکن باقی ساری باتیں انہوں نے اپنی منوائی۔ 3 افسران کے انٹرویو والی بات بھی انہوں نے منوائی، نوٹیفیکیشن بھی انہوں نے جاری کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیض حمید صاحب کو وہ نومبر میں 25 تاریخ تک رکھنا چاہتے تھے، تقریباً اس بات کو بھی انہوں نے منوا لیا۔ تو یہ تو باتیں ٹھیک ہو گئیں ساری کہ بھائی مانا جائے کہ ایک ڈیموکریسی کے اندر اس طرح کا اختیار ملک کے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری بساط جو بچھائی جا رہی ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ آنے والے 5 سالوں کو بچانے کے لیے، اس میں آنے والے 5 سالوں میں مزید جو ہے وہ اقتدار میں رہنے کے لیے یہ جو ساری بساط بچھائی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، بظاہر ابھی کے جو حالات ہیں، میں آنے والے دنوں کی، آنے والے گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں وزیر اعظم جیت چکے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ سویلین بالادستی کا معاملہ نہیں تھا، یہ معاملہ ہے آنے والے 5 سال جو ہیں اس کو اپنے نام کرنے کا، اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح کرنا چاہتے ہیں وہ ہی اس پلان کا جو حصہ تھا، لگتا ہے یہ اس کو اب کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نومبر 2022 میں جنرل قمر جاوید باجوہ مزید 1 سال کی ایکسٹینشن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا ابھی پشاور کے جو کور کمانڈر فیض حمید صاحب جن کا تقرر کیا گیا تھا، اب وہ چارج 21 نومبر کو لیں گے، یا ان کی جگہ کسی اور فوجی افسر کا
جو ہے وہ ان کی تقرری کر دی جائے گی. یہ بڑی بات اہم ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے یہاں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ ساری باتیں چل رہی تھیں عملیات کے حوالے سے کہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے فیض حمید صاحب ان کو سوٹ کرتے ہیں، ان کا ہونا ضروری بھی ہے. نون والے ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ ان کو سوٹ نہیں کرتے، وہ نومبر میں ہونے چاہیے. اس سارے معاملات میں تو کامیاب ہو گئے ہیں وزیر اعظم صاحب. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے. مریم نواز جس طرح کھل کر بول رہی تھی، ان کے خلاف آنے والے دنوں میں کیا کارروائیاں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں. یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے ایک دو روز کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں یا نہیں، ان کے جوابات آ جائیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان حالات میں جب مہنگائی انتہائی شدت پر ہے اور اس ساری صورتحال میں لوگوں کی بیزاری اس سسٹم کے خلاف، اس حکومت کے خلاف واضح طور پر نظر آتی ہے، اس میں پاکستان کا آرمی کا ایک ایسا ادارہ جس نے ماضی کے اندر تمام وزیر اعظموں کے سامنے اپنی بات منوائی، اور یہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی گیدڑ سنگھی موجودہ وزیر اعظم کے ہاتھ لگ گئی ہے جس میں انہوں نے اپنی ساری باتیں منوائی ہیں. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور پنڈی کی طرف سے کیا سوچا جا رہا ہے. کچھ دنوں کے اندر ہی یہ ساری صورتحال سامنے آ جائے گی، اور اگر سیاسی معاملات میں مداخلت ختم ہو جاتی ہے تو بھی آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ان کا جو مومنٹم ہے وہ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آئے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. مجھے اجازت دیجیے.